أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد مصطفى میرے سپہرے اوج فانی. محمد مصطفیٰ میرے سپہرے اوج فانی. ملی جن کے سبب تاریخ ذروں کو درخشانی. ملی جن کے سبب تاریخ ذروں کو درخشانی. وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں. وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں. فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں. فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں. ثنا خواہ جن کا قرآن ہے ثنا ہے جن کی قرآن میں. ثنا خواہ جن کا قرآن ہے ثنا ہے جن کی قرآن میں. انہیں پہ میرا ایمان ہے. وہ
محترم علماء کرام اور گاؤں کے معزز حضرات، اسلامی بھائیوں، بحر العلوم کے نونہالوں، عزیز بچوں اور بچیوں کی سالانہ انجمن، آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھا کہ الحمدللہ انہوں نے آپ کے سامنے اپنی حاصل کردہ تعلیم کا بہت شاندار مظاہرہ کیا۔ آپ کے سامنے آ کر کے انہوں نے تقریریں کی اور ان کی تقریروں سے یہ بات صاف ہے کہ ہمارے معزز اساتذہ محنت کرتے ہیں، بچوں کو محنت کرواتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرسے، چاہے بچوں کی تعلیم مدرسوں میں ہو یا بچوں کی تعلیم مسجدوں میں ہو، بچوں کو جو دینی تعلیم دلائی جا رہی ہے اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ لگن ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے نمبر پر دینی تعلیم سے آراستہ کرے، دین پڑھائے، دین سکھائے، دین کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک تحریر پڑھی، 1980 کی دہائی سے لے کر کے پورے امریکہ اور یورپ میں ایک طرح کا خلجان بپا تھا، اسلامی بیداری کو دیکھ کر کے دنیا میں اسلام کی اشاعت اور اسلام جس طرح سے پانی کی طرح پھیل رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے خطرہ محسوس کیا امریکہ والوں نے، یورپ والوں نے، کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے مسلمانوں نے یورپ پر، اندلس پر قبضہ کر لیا تھا اور تقریباً 850 برس مسلمانوں کی حکومت اندلس پر تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اسلامی بیداری اٹھی ہے، لوگ اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا جان کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے امریکہ اور یورپ میں اسلام پھیل جائے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ ویٹیکن کے، جو روم کے اندر ویٹیکن شہر ہے، وہاں پر عیسائیوں کا، پوری دنیا کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری وہیں پر بیٹھتا ہے۔ لوگ اس کے پاس پہنچے، اپنی تشویش کا اظہار کیا، اپنی فکر اور جو ان کو غم لاحق تھی پوپ کے سامنے ان لوگوں نے پیش کیا کہ لگتا ہے کہ اب پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے گا،
امریکہ اور یورپ اسلام کے دھارے میں بہنے لگیں گے. اس پوپ نے، ویٹیکن کے عیسائی پادری نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ اچھا بتائیے، یا آپ لوگ پوری دنیا میں سروے کرائیے کہ پوری دنیا میں مسلم بچے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یا حکومت کے مدرسوں میں یا بورڈنگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یا زیادہ بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. سروے کرایا گیا. سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اور بورڈنگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. مدرسوں میں ان کی نسبت، ان کا تناسب، ان کا فیصد کم ہے. تو عیسائی پادری نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ ایک دم بے فکر ہو کر کے سو. مسلمانوں کے وہ بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو بورڈنگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ پیدا تو ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر، نام ان کا مسلمانوں جیسا، لیکن وہ مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے نہیں ہیں. مسلمانوں کے صرف وہی بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، دیکھیے، جس چیز کا ادراک، جس چیز کا احساس ہم نہیں کر پاتے، اسلام کے دشمن اس کا احساس کرتے ہیں. اسلام کے دشمنوں کو پتا ہے کہ جب بچہ مدرسہ کا پڑھا ہوا ہوگا تو وہ اسلام پر کاربند ہوگا، اور اسی لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہا جائے. لوگ خوب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کا انٹیلیجنس محکمہ اتنا مضبوط ہے، اتنا پاورفل ہے کہ ان کے پاس اچھی طرح سے جانکاری ہے کہ یہ مدرسے جن کو اگرواد اور دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر لاٹھی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، مدرسوں کے اندر مکہ بازی نہیں سکھائی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر کوئی ورزش نہیں کرائی جاتی ہے، تمام چیزوں کا علم انہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کی نگاہ میں دہشت گرد وہی ہے جو اسلام کا پابند ہو، جو اسلام پر چلنے والا ہو، جو داڑھی رکھنے والا ہو، جو مسجدوں میں جانے والا ہو، جو صوم و صلات کا پابند ہو. ان کی نگاہ میں وہی دہشت گرد ہے، اسی کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں. تو مسلمانوں، یہ مدرسے ہمارے دین اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے. مدرسوں پر آپ محنت کیجئے، مدرسوں میں پیسے لگائیے، مدرسوں کے بچوں کو ایسی اعلیٰ تعلیم دلائیے. یہ مدرسے کے بچے نکھر کر کے لوگوں کے سامنے جب جائے تو یہ پتا چلے کہ ہاں واقعی یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اس نے قرآن پڑھی ہے، اس نے حدیثوں کو پڑھا ہے، اس نے اپنے نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کریکٹر کو پڑھا ہے، جسی طرح سے یہ زندگی گزار رہا ہے. تو مدرسوں کی بہت ضرورت ہے، مدرسوں کی حفاظت. ایسا نہیں کہ بس ایک میاں صاحب کو رکھ دیا جائے، ایک مولوی صاحب کو رکھ دیا جائے اور ان کے پاس بھیج دیا جائے بچوں کو. آج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہی بچے ہمارے گاؤں کے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں، گاؤں کے بچے یا گھر کے بچے، تو فجر کے وقت ہی ان کو جگا دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، ناشتہ تیار کیا جاتا ہے، ان کا ٹفن تیار کیا جاتا ہے، اچھی طرح سے ان کو نہلا دھلا کر کے، ڈریس لگوا کر کے مدرسے کے یا بورڈنگ کے حوالے کیا جاتا ہے. لیکن آپ ہی کے گھر کا بچہ اگر مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اہتمام نہیں، نہ اس کو نہلایا جاتا، نہ دھلایا جاتا، نہ ٹفن تیار کیا جاتا، ویسے ہی سویا، آنکھ بھی نہیں دھلا، منہ بھی نہیں دھلا، نیٹا لگا ہوا ہے، مدرسے میں بھیج دیا.
2 سال ہی کا بچہ ہے، مدرسے پہ بھیج دیا ہے، مولوی صاحب اس کو کھلائیں گے، مولوی صاحب بہلائیں گے، پھسلائیں گے، تو اس طرح تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، مدرسوں کا اہتمام کرو، تعلیم کا اہتمام کرو، اور جو علماء مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی نگرانی رکھو، بہت ضروری ہے، لیکن انہیں عزت دو، احترام دو، اکرام کرو، اور جس طرح سے اور جگہوں پر لوگ ان کی طلب تنخواہ دیتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی تنخواہ دیا جائے۔ تو بہرحال ہمارے بچوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مدرسین کو، یہاں کی انتظامیہ کو اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مدرسے کو قائم رکھا ہے، اور مدرسے سے انشاءاللہ جو بچے نکلیں گے آئندہ وہ بڑے ہو کر کے اسلام کے داعی بنیں گے۔ مدرسوں کے تعلق سے میں نے یہ بات اس لیے کہی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ جو اسلام کا پابند ہوتا ہے اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے۔ ابھی ایک خبر آئی کہ کوئی گویا ہے، بھڑوا قسم کا انسان، ہم اس کو ایسا ہی کہیں گے، یہ گانا، یہ بجانا، بھڑائی پن کرنا، یہ کسی مرد کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جو شکشت ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اور جس کا سماج میں کوئی مقام و مرتبہ ہوگا، وہ بھڑائی پر نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بھاڑ قسم کا ایک گویا انسان جس کا نام سونو نگم ہے، اس ملعون اور مردود نے وہ جب دیکھا کہ ہندوستان جل رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان پریشان حال ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، جہاں تنہا مسلمانوں کو لوگ پا جاتے ہیں، ایک مسلمان کو پکڑ لیا، اس کی داڑھی پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ جے شری رام بولو۔ مسلمان کیوں جے شری رام بولے گا؟ مسلمان تو اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین سے لوگوں کو ملائے۔ یہ مورتیاں، یہ اسلام پرستی، یہ دیوی دیوتا، یہ جو اللہ کے راستے میں حائل ہیں، ان تمام کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج زمانہ آ گیا ہے کہ مسلمان کو پکڑ کر کے کہا جاتا ہے کہ اپنے اللہ کو گالی دے، اپنے نبی کو گالی دے، اپنے بزرگوں کو گالی دے، اور اسلام کو گالی دے۔ اتنا مجبور کیا جا رہا ہے، حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں، اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ آج مسلمانوں کا کوئی استتو نہیں رہ گیا، مسلمانوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہ گیا۔ تو سونو نگم ملعون نے کہا یہ اذانیں جو ہوتی ہیں، اذان کو روکنے والا، اس نے کہا اذان سے تشویش ہوتی ہے، نیند میں خلل واقع ہوتی ہے، صبح کی اذانیں جب باز گشت کرتی ہیں تو میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اذانوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں اتنا یقین رکھو کہ اذانوں پہ پابندی وہ ملعون نہیں لگا سکتا، کوئی ملک نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج اس جیسے ملعون انسان، سونو نگم جیسا مردود انسان کہتا رہے کہ اذان نہ دو۔ اللہ نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا چرچا۔ اور آپ جانتے ہو یہ اذانوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، جہاں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ گواہی دی جاتی، کہا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ
محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اذان کی آواز، سورج جہاں نکلتا ہے وہاں سے شروع ہو کر کے سورج جو اوپر چڑھتا ہے وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، پھر جب اوپر چڑھتا ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے، جاپان میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد انڈونیشیا میں اذان شروع ہو جاتی ہے، ملیشیا میں اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر برما سے ہو کر کے بنگلہ دیش سے ہو کر کے ہندوستان اور نیپال پاکستان سے ہو کر کے، یعنی یہ دورانیہ چلتا رہتا ہے۔ اس پورے دن کا کوئی ایسا منٹ اور ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا ہے جہاں پوری دنیا میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل نہ ہو رہا ہو۔ ہر وقت ہر آن اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے، لیکن اس جیسے مردود لوگ اذان پہ پابندی کی بات کرتے ہیں۔ یہ اذانوں کی برکت ہے کہ آج لوگ بھوت پریت سے بہت آزاد ہیں، اسے تو ہے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان اذان سن کر کے بھاگتا ہے، وَلَهُ زُرَاتٌ، وہ ہوا کھولتے ہوئے ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام سے وہ اتنا دور بھاگنا چاہتا ہے، دور بھاگنا چاہتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے، تو شیطان اذان کی آواز سن کر کے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کسی بھی طرح سے وہ سونو نگم کمینے کی تو آواز یا نیند اذان سے کھل جاتی ہے مسلمانوں، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہماری نیند اذان سے نہیں کھلتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہمارے دین پر، ہمارے پیغمبر پر، ہم مسلمانوں پر، پوری دنیا میں حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، میں اپنی اس تقریر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ شیطان صفت ہی انسان ایسا ہوگا جو ہمارے نبی کو برا بھلا کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تو تمام انسانیت کے نبی، تمام لوگوں کے نبی۔ ہمارے ہندو بھائی جا کر کے اپنے ویدوں کو کھول کر کے دیکھ لیں، ویدوں کے اندر آیا کہ نبی آئے گا، کل کی اوتار آئے گا، کل کی اوتار ان کے ویدوں میں بہت آیا ہوا، کل کی اوتار کا ذکر، کل کی اوتار ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی رشی منی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بتایا، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ یہ لوگوں سن لو، اے کائنات دنیا میں بسنے والے انسانوں سن لو، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا اور یہ حکم دیا کہ لے جا کر کے اپنے شیر خوار بچے کو یا اپنے بیٹے کو لے جا کر کے مکہ کی وادی میں چھوڑاؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ جہاں پر دانا ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ انسان ہے، نہ انسان زادے ہیں، وہاں لے جا کر کے چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے ہاجرہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ جب چند دن گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اللہ رب العالمین نے بتایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو بتا دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس جگہ پر اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی آپ تعمیر فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں، بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں میں
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. کہ پروردگار عالم انہی لوگوں میں سے انہی میرے خاندان میں سے تو ایک رسول بھیجنا ایک نبی بھیجنا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم انہی میں سے اسی خاندان میں سے رسول بھیجنا جو رسول لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا لوگوں کا تزکیہ کرے گا لوگوں کو گناہوں سے لوگوں کو کفر اور شرک سے پاک و صاف کرے گا اس رسول کو بھیجنا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اسی وقت یہ دعا کیا تھا کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں وبشارت اخی عیسیٰ اور اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب نبی بنا کر کے بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں جو تورات کے اندر جتنی باتیں ہیں سب کی تصدیق کرتا ہوں سب کی سرٹیفائی کرتا ہوں سب کو مانتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایسے نبی کی خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد نبی بن کر کے آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اور آپ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا. جہاں آپ کا نام محمد تھا وہیں آپ کا نام احمد بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماحی یمحو اللہ بالخطایا وانا الحاشر وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. یہ لوگ جان لو میں محمد ہوں میں ہی احمد ہوں میں حاشر ہوں. یحشر الناس علی قدمیہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو میرے نقش قدم پر تمام لوگ چلیں گے میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی اور میں وہ عاقب ہوں بعد میں لاسٹ میں آنے والا میں وہ ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو مسلمانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. تو آپ نے فرمایا انا وبشارت اخی عیسیٰ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور آپ نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي رَأَتْهَا فِي الْمَنَامِ اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں حالت حمل میں تھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلے گی ایک نور نکلے گی جس سے ملک شام کے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے تھے. تو میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں. مسلمانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا کوئی سے ایسا نہیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جیسا خوبصورت انسان اس کائنات نے دیکھا نہیں. ایک شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وأجمل منك لم تلد النساء. یہ آپ سے بہتر میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں. تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو کہ ایک عیسائی مورخ، ایک عیسائی سیرت نگار، اس نے کتاب لکھی. دنیا بھر کے 100 مہان لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے ویکتی، 100 لوگوں کا ذکر کیا. لکھنے والا کون ہے؟ کرسچین ہے، عیسائی ہے. اس نے کتاب لکھی. جب اس میں نمبرنگ کی باری آئی کہ کس کو کس نمبر پر رکھا جائے، کس کو کس نمبر پر رکھا جائے، تو اس نے فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. پہلے نمبر پر عیسیٰ کا نام نہیں رکھا، موسیٰ کا نام نہیں رکھا، بنو اسرائیل کے کسی نبی کا نام نہیں رکھا، لیکن پہلے نمبر پر ہمارے نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. اور اس نے یہ اقرار کیا کہ آپ ہی کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے دونوں جگہوں میں یا دونوں دین کے اندر بھی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اور دنیا میں بھی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ تمام لوگوں میں، ان تمام 100 انسانوں میں سب سے کامیاب ترین انسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر رکھا. تو مسلمانوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں پہلی کتابوں میں، حتیٰ کہ ویدوں میں، توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اس نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ نبی جس کے بارے میں وہ لوگ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کا کام کیا ہے؟ وہ نبی کوئی دہشت گرد نہیں، اگروادی نہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ نبی لوگوں کو اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، بڑائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں منکر سے روکتے ہیں. منکر جو بری چیز ہے، جو سماج کے لیے برا ہو، جو انسان کے لیے برا ہو، جو ملک کے لیے برا ہو، ان تمام چیزوں سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روکتے ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. پاکیزہ چیزیں جو ہیلتھ کے لیے، جو انسان کے بدن کے لیے، جو انسان کی روح کے لیے اچھی ہو، جن سے فائدے ہو، ان چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور نبی ان انسانوں پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. مسلمانوں، حلال حرام کے بارے میں بھی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ نے یہاں فرمایا نبی کے بارے میں کہ نبی کا کام یہ ہے، نبی کا مشن یہ ہے کہ وہ يحل الطیبات، کہ وہ نبی لوگوں پر حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں، جو ہانیکارک چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آپ کو بتاؤں کہ ہماری
شریعت میں بہت ساری چیزیں حرام قرار دے دی گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر رکیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ لوگوں حرمت علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار حرام قرار دے دیا گیا. مردار حلال جانور بھی اگر مر جائے، حلال جانور جیسے بکرا ہے، مرغا ہے یا اور حلال جانور جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو حرام ہے، ان کا کھانا حرام. یہ حرام ایسے کیسے کر دیا گیا؟ مردار کو کھانا. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور جو دم مسفوح ہے، جو پھوارا مار کر کے نکلنے والا خون ہے، جو جسم کے اندر خون ہوتا ہے، ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل جاتا ہے، جو جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دم مسفوح بھی حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم. یہ سب کیوں حرام؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو انسان کے لیے ہانیکارک. میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مردار کے اندر اور دم مسفوح کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے بیکٹیریا ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو 100 ڈگری گرم پانی پر کھولایا جائے تب بھی وہ نہیں مرتے ہیں. اور وہ جب انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو انسان کے جسم کو چھلنی کر دیتے ہیں، طرح طرح کے مرض کا شکار بنا دیتے ہیں. اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ، سور کا گوشت. سور کا گوشت لوگ بہت دنیا بھر میں اب عام ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ سور یہ تو پہلے نمبر پر ایسا بے حیا جانور ہے، یہ ایسا بے حس جانور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے جانور ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ حیا ہے، حس ہے، لیکن یہ سور ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر بے حیائی کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سور کا خوراک کیا ہوتا ہے؟ یہ گندگی کھاتا ہے، گندی چیزوں کو کھاتا ہے، فضلات کو کھاتا ہے. اور سور کے بارے میں آج کے میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ اس کے اندر ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ چاہے جتنے سینٹی گریڈ پانی پر، گرم پانی پر اس کو ابالا جائے، اس کو کھولایا جائے، اس کے بیکٹیریا نہیں مرتے ہیں اور انسان کے جسم کے لیے بہت ہانیکارک ہوتے ہیں. اس لیے سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بے حیائی یہ اتنی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لڑکیاں اپنے آپ کو لڑکی نہیں سمجھتی ہیں، بے حیائی پر اس قدر آمادہ ہے، بے حیائی پر اس قدر آمادہ ہے کہ اگر ان کو ننگا مردوں کے سامنے چلنا پڑے تو مردوں کے سامنے ننگی ہو کر کے چلیں گی. اور چل رہی ہے، ایسا لباس استعمال کر رہی ہے، ایسا لباس پہن رہی ہے کہ ایک مرد دیکھ لے تو شام سے ٹوٹ جائے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ محض بے حیائی کی وجہ سے. آج وہ سور کا گوشت زیادہ کھاتی ہیں، جو عورتیں سور کا گوشت کھاتی ہیں، چاہے وہ باہر کی رہنے والی ہو یا یورپ یا امریکہ کی رہنے والی ہو، ان کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ان گوشتوں کو کھانے سے مرتے ہیں. سوائن فلو جیسا مرض، سوائن فلو ایک مرض چلا ہے، سور کے گوشت کے کھانے سے ہوتا ہے. جو اس کو گوشت کو کھائے گا وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہاں لوگ اعتراض پیدا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب برڈ فلو بھی ایک مرض ہے، مرغا کا گوشت کھانے سے ہوتا ہے. تو میں برابر یہ کہا کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ مرغا، یہ بوائلر جو ہم اور آپ کھاتے ہیں بہت شوق سے، ان کو جو خوراک دیا جاتا ہے
حقیقت یہ ہے کہ ان کو غلط خوراک دیا جاتا ہے. ان مرغیوں کو اب بوچر خانوں میں جائیں، بوچر خانوں سے خون لیا جاتا ہے. بوچر خانوں کے اندر جتنے خون ہوتے ہیں یا وہ چوزے، مرغیوں کے وہ بچے جو مر جاتے ہیں یا جو مرغیاں مر جاتی ہیں ان کو پھینکا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کو پیس کر کے اسی دانے میں ملا دیا جاتا ہے جو مرغ کے کھانے کے لیے دانا بنایا جاتا ہے. ان کے اندر وہ خون ملا دیا جاتا ہے اور اسی کے اندر ان کو پیس کر کے ملا دیا جاتا ہے جو حرام ہے. اسی لیے حرام غذا دینے کی وجہ سے ان کے اندر بھی بیماری پائی جاتی ہے. اور اللہ میرا یہ چیلنج ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے ان کے اندر کوئی بیماری نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بیماری پائی ہی نہیں جا سکتی ہے. مسلمانوں، یہ برڈ فلو کا جو مرض چلا اسی وجہ سے، غلط غذا دینے کی وجہ سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مرغی حلال ہے اور تمام جو جانور جن کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بتایا جاتا تھا کہ یہ گندا کھاتا ہے، کوئی جانور کو کھا لے، گندا کھا لے. بہت جانور کھا لیتے ہیں، جیسے جو مرغیاں چھوٹ کر کے چلتی ہیں، چھپتی ہیں، وہ بھی اس طرح کی گندگی کھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالہ، وہ جانور جو جلالہ ہو، جو گندگی کھاتا ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے بھی لوگوں کو روک دیا کہ اس کا گوشت بھی نہ کھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو کسی مرغی کا گوشت کھانا ہوتا تھا اور جانتے تھے کہ یہ گندگی کھاتی ہے، 40 دن تک اس کو اپنے گھر میں بند رکھتے تھے، اس کو عمدہ دانا دیتے تھے، عمدہ غذا دیتے تھے، عمدہ کھانا کھلاتے تھے. 40 دن کے بعد اس کو ذبح کر کے پھر اس کا گوشت کھاتے تھے. تو مسلمانوں، یہ ہمارا جو مذہب ہے یہ کوئی دیو مالائی نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ ایک دم سائنٹیفک مذہب ہے، فطری مذہب ہے، نیچرل مذہب ہے، سائنس کے مطابق ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں، آج سائنس ان تمام باتوں کو سدھ کرتی ہے، ثابت کرتی ہے. ایک بات بتاؤں گا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، اتنے کریم. اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ تمہارے ہی اندر سے رسول آئے، حریصٌ عزیز علیہ ما عنتم. اے لوگوں، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اس تکلیف کو نبی محسوس کرتے ہیں. حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پر رؤوف رحیم ہے. ہمارے نبی تو اتنے رحمت والے تھے کہ آپ نے تمام چیزوں کو کھول کر کے بیان کر دیا. آپ نے کہا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے. آج تو مسلمانوں، آج انسانوں کی حالت یہ ہے کہ کتوں کو بوسہ دیتے ہیں، آج انسانوں کو روڈوں پر مار دیا جاتا ہے. آج انسان مجبور ہے کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتوں کا پالن پوشن کرتے ہیں، کتوں کو نہلاتے ہیں، ان کو نرم گداز بستروں پر سلاتے ہیں، رکھتے ہیں، اپنی حویلیوں میں رکھتے ہیں. کتوں کے بارے میں ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو کئی دفعہ دھلو. آپ چاہے دفعہ چکر لگاتا، چاہے جتنا دفعہ چکر لگا دے کتا، گھر کے اندر گھس کر کے برتن چاٹے، کوئی معیوب نہیں مانا جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھلو. 7 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، اور 7 دفعہ دھلو. اولاہن بالتراب،
پہلی دفعہ مٹی سے دھلو. ایک روایت میں آتا اخراہن بالتراب، آخری دفعہ مٹی سے دھلو. یعنی 7 دفعہ دھلنا ہے، پہلی دفعہ مٹی سے دھلنا ہے. آج کے میڈیکل سائنس نے ایسے کیا ہے کہ واقعی کتوں کی زبان میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو 7 دفعہ نہ دھلا جائے اور ایک دفعہ مٹی سے نہ دھلا جائے اس وقت تک وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے ہیں. اور اگر وہ جراثیم انسان کے معدے میں چلے گئے تو انسان کی ہتھیلیوں کو ختم کر دیتے ہیں. آج یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا. مسلمانوں، یہ سائنٹیفک مذہب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی اور لوگوں پر ایسے رحم و کرم کا معاہدہ فرما. آپ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے لوگ پتہ نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ یہ ایک ہندو لڑکی، کچھ کتوں نے اس کو پالا، چھوڑ دیا کتوں نے. جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر حملے کرو. اس لڑکی کا نام آشا پریہار یا اس طرح کا کوئی ملتا جلتا نام ہے. اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا اور کہا ارے وہ محمد تو اس لڑکی سے انہوں نے بیاہ کر لیا، شادی کر لیا جس کو اپنی بیٹی بنا لینا چاہیے. کس کو کہا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بنایا. کہا 6 سال کہ جب اما عائشہ تھی تو ان سے شادی کر لیا محمد نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد یہ عشق مزاج تھے، نعوذ باللہ، وہ عورتوں کے پیچھے گھومنے والے تھے. مسلمانوں ایسا نہیں ہے. دیکھو جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کر دیا تو لوگوں نے جہاں مارا، پیٹا، برا بھلا کہا، جہاں مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، وہاں کیا کیا؟ ابو طالب کے پاس گئے. کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ اگر یہ جو کام کر رہا ہے، جو مشن چلا رہا ہے، اس کے مشن کا اگر یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ مان لیں، اپنا حاکم مان لیں، تو ہم محمد کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں. کہا نہیں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بندوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی تک پہنچا دو. لوگوں نے اور کیا کہا؟ یہ محمد اگر اپنے اس مشن سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی ان کے حرم میں آ جائے، ان کے عقد میں آ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں مکہ کے اندر، پورے عرب کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو ہم اس کی شادی ان سے کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائیو میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی جنی آتی ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہے، تو کسی اچھے کاہن کو ہم دکھا دیں گے تاکہ ان کا آسیب ختم ہو جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے. کہ اگر یہ مکہ والے پوری کائنات کی خوبصورتی، پورے کائنات کی مال و دولت لا کر کے مجھے دے دے، تب بھی میں اپنے مشن سے
पास नहीं आऊंगा। खूबसूरत लड़की भी वो लोग दे रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। और मुसलमानों, आज ये दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली औरतें, लड़कियां, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा रही हैं। आयशा से शादी आपने क्यों किया था? उसकी वजह थी। और जो उसने झूठी बात कही कि 6 साल की उम्र में, तो इतनी तो बात सच्ची है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था, लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुई थी। और अरब की बेटियां, अरब की लड़कियां, चूंकि अरब का माहौल गर्म होता है, वो 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, बुलूगत के अंजाम को पहुंच जाती है। और हजरत आयशा को छोड़ करके आपने किसी और बाकिरा लड़की से शादी नहीं की। कुंवारी लड़की सिर्फ आयशा थी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्द में 11 बीवियां थी। 11 में से 10 बीवियां बेवा थी। किसी का शौहर मर गया था, किसी का शौहर गायब हो गया था, किसी का कुछ हो गया था, किसी का कुछ हो गया था। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम औरतों की खबरगिरी करने के लिए या किसी सियासी मामले की वजह से उनसे शादियां की थी। तफसील का मौका नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता कि आपकी बीवियों में से एक बीवी हजरत उम्मे सलमा थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह अबू सलमा से हुआ था। अबू सलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हबशा की तरफ हिजरत किया और वहीं पर इंतकाल हो गया। अबू सलमा के छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ज्यादा बच्चे थे। जब अबू सलमा का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा परेशान रहने लगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मे सलमा परेशान है, उनके बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं, खबरगिरी करने वाला कोई नहीं, किफालत करने वाला कोई नहीं। तो बच्चों की किफालत की नीयत से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से शादी कर लिया, ताकि उन 3 बच्चों की किफालत हो सके। मुसलमानों, आपने जितनी शादियां की उनके असबाब थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो शादी की, गरचे हजरत आयशा कुंवारी थी, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल रखने के लिए कि अबू बकर परेशान ना हो। अबू बकर जो आयशा के बाप थे, वो चाहते थे कि मेरी बेटी आयशा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अक़्द में आ जाए, आपकी बीवी बन जाए। और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखा दिया था। आप फरमाते हैं कि एक आदमी आया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रेशम के कपड़े में लपेटे हुए आया। मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि वो आया, तो मैंने जब वो रेशम का कपड़ा उठाया तो देखा कि इसमें आयशा है। तो मैंने उस ख्वाब की ताबीर ये दी, उस ख्वाब की ताबीर मैंने ये समझा कि आयशा मेरी होने वाली बीवी है। इसलिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी किया। मुसलमानों, आज जो लोग बदतरीन किस्म के हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं जानते हैं कि आपका पूरा दिन, आपकी पूरी रात है अपनी उम्मत के फिक्र में बीतती थी, अपनी उम्मत के बारे में, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, तमाम लोगों की फिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती थी। आप ये नहीं चाहते थे कि कोई भी दुनिया का इंसान अल्लाह से मिले और वो जहन्नम में चला जाए, नहीं चाहते थे। ताइफ में जब आप गए, ताइफ मक्का में जब परेशान हो गए, ताइफ में गए कि शायद वो लोग ईमान ले आए। ताइफ वालों ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा, लोगों ने हाल कर दिया, खून जिस्म से
ٹپک کر کے جسم سے با کر کے آپ کے جوتے میں جمع ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر کے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک باغ میں پہنچے، باغ میں پانی کا چھینٹا مارا۔ میں تفصیل سے واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، چھینٹا مارا، ہوش آیا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو میرے ساتھ یہ پہاڑوں والا فرشتہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں پر فرشتوں کو متعین کیا ہے۔ کوئی پہاڑوں پر متعین ہے، کوئی فرشتہ بادل پر متعین ہے، پانی برسانے کے لیے متعین ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پلس مائنس ملنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، پلس مائنس ملنے سے یہ گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں یہ ایک دم 100% غلط ہے۔ کوئی پلس مائنس اس میں نہیں ہوتا۔ وہ جو بجلیاں پیدا ہوتی ہے وہ فرشتہ مارتا ہے، اس سے چنگاری نکلتی ہے، وہ آواز جو پیدا ہوتی ہے وہ فرشتے کی ڈانٹ ہوتی ہے۔ یہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، لیکن آج کے لوگوں نے، آج کے سائنسدانوں نے حدیثوں کی باتوں کو چھپانے کے لیے، تاکہ لوگ جان نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ جان جائیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب فرشتوں کی آواز ہے، اسلام نہ قبول کر لیں۔ اس لیے تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، چھپاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بہت ساری چیزیں یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ میں بتاؤں ان کے چھپانے کا واقعہ، وہ قبۃ الصخرہ ہے چھپانے کے واقعات میں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹان سے اٹھائے گئے تھے اوپر بیت المقدس کے قریب سے، بیت المقدس سے آپ کو معراج میں جب اٹھایا گیا تھا تو وہ قبۃ الصخرہ پہاڑ کا بہت بڑا چٹان، وہ پتھر کا بڑا بھاری چٹان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گیا تھا، اور آج بھی وہ 12-13 فٹ ایسے اوپر ٹنگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے آج بھی۔ لیکن دشمنوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ جائیں گے دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا چٹان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی تھومی تھاما کے، بغیر کسی کھمبے کے کیسے رکا ہوا ہے، کیسے رکا ہوا ہے۔ لوگ جب دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر ایمان لے آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے، اسلام کو اپنا مذہب اور اپنا دھرم بنا لیں گے۔ اس لیے وہاں کے یہودیوں نے کیا کیا؟ وہاں کے یہودیوں نے اس کے نیچے سے پیلر لگا دیا تاکہ دیکھنے والے، زیارت کرنے والے یہ سمجھے کہ وہ پیلر پر رکا ہوا ہے، حالانکہ بات غلط ہے، وہ پیلر پر نہیں رکا ہوا، بغیر پیلر کے ایسے ہی فضا میں لٹکا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور جن چیزوں سے آکرشت ہو کر کے، متاثر ہو کر کے انسان مسلمان ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزیں چھپاتے ہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، ملک الجبال پہاڑوں پر معمور جو فرشتہ ہے میرے ساتھ ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے چٹنی بنا دیا جائے، پیس دیا جائے۔ مسلمان طائف والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاندان کے نہیں تھے، آپ کے خاندان کے، آپ کے قریبی نہیں تھے، اور ان مسلمان بھی نہیں تھے، ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ آج جو لوگ، جو غیر مسلم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ یہ ایک شبد، ایک لفظ بول دیتے کہ ہاں جبریل ملک الجبال سے کہہ دو کہ وہ چٹنی بنا دے دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے، تو طائف کا آج نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میں بددعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لعن و طعن کرنے کے لیے، بددعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے باری الہ میری اس قوم کو تو
جانتی نہیں ہے، انجان ہے، میرے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے۔ الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں بددعا نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے اللہ رب العالمین ایسی نسل پیدا کرے گا جو اللہ کا نام لینے والی نسل ہوگی، جو مسلمان ہوں گے، جو اسلام پر جان دینے کے لیے، اسلام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ آج طائف کا شہر موجود ہے لیکن وہاں کوئی کافر نہیں پایا جاتا، جبکہ سب مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، نہ کافر کے لیے، نہ مسلمان کے لیے، نہ یہودی کے لیے، نہ عیسائی کے لیے، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مسلمانوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی کے اندر سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ احسان کیا، احسان۔ آج تو مولا آپ احسان نہیں سمجھتے ہیں، کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ دے دو وہ احسان کرتا ہے۔ نہیں، اللہ نے بڑی ساری نعمتیں ہم کو دی۔ اللہ رب العالمین پانی برساتا، اللہ نے ہم کو پانی دیا، اور یہاں تک فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ لوگوں سن لو، ہم نے پانی سے تمام چیزوں میں زندگی بخشی ہے۔ پانی نہ ہو تو کچھ نہ چلے، پانی نہ ہو تو انسان نہ رہے، پانی نہ ہو تو جانور نہ رہے، پانی نہ ہو تو یہ پیڑ پودے نہ ہو، اور پانی نہ ہو تو کل کارخانے بھی نہیں چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے پانی کی دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے پانی دے کر کے تم پر احسان کیا، اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں جتلایا کہ اللہ رب العالمین روزی دے کر کے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے جملہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے رسول بھیجا، تو اللہ نے یہاں احسان جتلایا۔ کہاں اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ مسلمانوں، اگر رسول لائے ہوتے تو آج جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جس طرح سے جانور رہتے ہیں اسی طرح سے انسان ہوتا، کوئی فرق نہیں رہتا۔ لیکن رسولوں کا دین ہے، اور خاص طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب آج انسان کی طرح سے ہے۔ یہ جو آج مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ والے ہو یا کوئی ہو، ان لوگوں نے مسلمانوں سے تمام چیزیں لی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان آج اپنا سبق کھول گیا ہے۔ میں ایک مثال بتاؤں، کاٹھمانڈو میں بہت جاتا ہوں، گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ پشلہرے وہاں بازار لگ جاتا ہے۔ پہاڑیوں میں یہ چیز دیکھی کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، وہ مارننگ واک کرتے ہیں، وہ صبح کو اپنی دکانیں کھول دیتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام کی یہ تعلیم تھی کہ اگر بزنس مین ہو، اگر بیوپاری ہو تو صبح سویرے اپنی دکان کو کھول دیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے، اس کے صبح سویرے والے حصے میں برکت دیا ہے۔ تو مار تو لے گئے وہ لوگ، مسلمان ہیں، مسلمان 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک ٹراتا ہوا سوتا۔ وہ لوگ اسلامی جو تعلیمات تھے ان لوگوں نے لے لیا، ان لوگوں نے قبول کر لیا، اور مسلمان دور ہوتے، اور دور
اتنے دور ہو گئے کہ اب ان کی پیٹھاریاں نہیں لگ رہی، اور اسی وجہ سے یہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کون مسلمان ایسا ہے جو رسول کی تعلیم کے مطابق چلتا؟ رسول نے اگر کہا کہ ادھر جانا ہے تو ادھر جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا مسلمان کے لیے اس کا وہ الٹا چلتا ہے، اسی لیے آج ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زبردستی کیا جا رہا ہے، زبردستی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بولو یہ چیز بولو وہ چیز بولو جو شریعت اسلامیہ توحید کے خلاف۔ تو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو سدھاریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگ رسول کی باتیں مانیں، رسول سے محبت کریں۔ خاص طور پر یہ ہمارے نوجوان لوگ، نوجوان طبقہ، یہ تو ایک دم رسول کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان کی بات آ گئی، میں ایک واقعہ بس سنا کر کے بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، باتیں بہت ہیں، میں بات ختم کروں گا۔ نوجوانوں کی بات آ گئی، بدر کا میدان، بدر کی لڑائی سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اپنا گھر بار، اپنا آبائی وطن، اپنا پشتینہ مکانہ چھوڑ کر کے جب مکہ سے مدینہ چلے آئے، مدینہ کے اندر رہنے بسنے لگے، تب بھی لوگوں کو نہیں بھایا۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کائنات سے، اس دنیا سے مسلمانوں کا نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، 1000 کی تعداد میں مکہ سے مشرکین آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس تمام طرح کے آلات حرب ضرب ہے، تمام طرح کے اسلحوں سے لیس ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس زرہیں بھی ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ان کے پاس تیر و تفنگ بھی ہیں، تمام چیزیں آئے ہیں، اور اتنے غرور میں آئے ہیں، اتنے غرور میں آئے ہیں کہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کا آج ہی خاتمہ کر کے جائیں گے۔ اور مسلمان بیچارے لڑائی کی نیت سے گئے نہیں تھے۔ 313 کی تعداد ہے، ان کے پاس نہ گھوڑے ہیں، نہ وافر مقدار میں اونٹ ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے زیادہ ہیں، آلات حرب و ضرب کی بہت کمی ہے، سب کچھ کمی ہے، لیکن سب بندی ہو رہی ہے لڑائی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بنا رہے ہیں۔ 2 نوجوان معاذ، جن کا دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عامر بن جموح، 2 نوجوان کے وہ لڑکے تھے، 12-13 سال کی عمر کے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں کھڑا مشاہدہ کر رہا تھا، میدان کارزار کا جائزہ لے رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کیسے لڑائی لڑی جائے گی۔ اتنے میں 2 نوجوان لڑکے آئے، کہا چچا جان، کہا نگاہ اٹھایا تو دیکھا معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموح، یہ دونوں لڑکے۔ کہا دونوں نے کہا بے زبان، کہا چچا جان آپ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ کافروں کے اس لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو دیکھ کر کے میں بہت تعجب کرنے لگا، حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بچوں، اے بیٹو، بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کو کیا کرو گے؟ ابو جہل تو پورے باہ میں ہوگا، گھیرا بندی میں ہوگا، کافروں نے اس کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہوگا تاکہ اس پر کوئی حملہ نہ کرے، کیونکہ ابو جہل ہی اس قافلے کا سپہ سالار اعظم تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل نظر آ گیا۔
ابو جہل دکھائی دے دیا، گھوڑے پر بیٹھا سوار ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بچوں ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، دیکھو وہی ابو جہل ہے جو گھوڑے پر سوار ہے۔ اتنا اشارہ پانا تھا کہ وہ دونوں لڑکے دوڑ پڑے، جھپٹ پڑے اس ابو جہل پر، اور دونوں وہاں پہنچ کر کے فوراً ان لوگوں نے وار کر کے ابو جہل کو گرا دیا، ابو جہل کو گرا دیا۔ اور لوگوں نے پہلے کہا تھا، جب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کیا کرو گے، تو حفیظ جالندھری کے شعر کے بقول انہوں نے کہا مریں گے یا مریں گے یا کہ ماریں گے ہم اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، مریں گے یا ہم ماریں گے اس ناری کو، سنا ہوں گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اے چچا جان، ابو جہل کو ہم اس لیے ختم کر دیں گے کہ وہ ہمارے نبی سرور کائنات رحمت للعالمین کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب عبد الرحمن بن عوف نے بتا دیا، اشارہ دے دیا کہ بیٹو دیکھو، بچوں دیکھو، ابو جہل وہی ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، وہ دونوں چھپٹ پڑے، فوراً جا کر کے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس کو گرا دیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا اس ابو جہل کو۔ اور دوڑے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے ابو جہل کو مار دیا۔ کہا کس نے مارا؟ معاذ بن عفرا نے کہا میں نے مارا۔ معاذ بن عمرو بن جموح نے کہا میں نے مارا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ، تلوار دکھاؤ، ابھی خون لگا ہوا تھا۔ کہا تم دونوں نے مارا ہے۔ تو مسلمانوں، نوجوانوں کا حال تو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یہ نوجوان بگڑا ہوا چلا جا رہا ہے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اپنے رسول کی محبت سے، اپنے رسول کی اتباع سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ حالانکہ رسول کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تو رسول آئے تھے سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو گناہوں کے کاموں سے نکالنے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، آپ کی اتباع کرنے کی، آپ کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مرنے کے بعد بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔